نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری حاضری کو اللہ تعالی ہمارے لیے اور بالخصوص محترم اللہ یار صاحب، محمد رمضان صاحب، محمد طارق صاحب اور محمد خالد صاحب کے والد گرامی بابا محمد پٹھانہ صاحب، اللہ کے حضور عرض گزار ہے اللہ پاک اس مرحوم کی بخشش فرما دے، درجات کی بلندیاں عطا فرمائے اور لواحقین و متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. جاتا تو دنیا سے ہر کوئی ہے اور یقیناً یہ اصول فطرت بھی ہے، اصول قدرت بھی ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے. لیکن کچھ لوگ اس انداز میں جاتے ہیں کہ ان کا جانا جو ہے وہ یادگار بن جاتا ہے. تو بزرگوں کا جانا اس حوالے سے بھی یادگار بنا کہ ان لمحوں میں گئے اللہ کے حضور، ان گھڑیوں میں اللہ کے حضور حاضر ہوئے جن لمحات کا تعلق محبوب خدا کے ساتھ، سید الانبیاء کے ساتھ تھا. انسان اچھے لمحوں کی بھی دعائیں مانگتا ہے، اچھی گھڑیوں کی دعائیں مانگتا ہے، اور جس کو اچھی گھڑیاں نصیب ہو جائیں میرے خیال میں اس کے لیے بہت بڑی یہ نعمت ہوا کرتی ہے. ایک ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے وفات بھی اللہ کی نعمت ہے. کچھ لوگوں کا رہنا نعمت خداوندی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا جانا بھی نعمت خداوندی ہوتا ہے. اور اس نعمت کا اظہار آپ نے دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ پہلی رات بابا جی کو جو قبر میں نصیب ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کی رات ہے. یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تصور کیجئے گا نا اس رات جب کل کائنات کے اندر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوگا، اور صرف وہ ذکر فرش پہ نہیں عرش پہ بھی ہو رہا ہوگا، ہر طرف ایک ہی سما ہوگا، ایک ہی ماحول ہوگا. اس ماحول میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے کتنی کرم نوازیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حضور عرض گزار ہے اللہ پاک ان لمحوں کی خیرات نصیب فرمائے، ان کی برکات نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی زاویہ ہوتا ہے. کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو فرد واحد تک ہوتی ہیں، یعنی میری ذات تک کچھ نعمتیں ہیں جو اللہ مجھے عطا کر رہا ہے.
کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو ذات سے نکل کر خاندان تک چلی جاتی ہیں، یعنی اس نعمت کا فائدہ پورے خاندان کو ہوتا ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو خاندان سے بڑھ کے علاقے تک چلی جاتی ہیں۔ کسی کوئی اللہ کا ولی کسی علاقے میں ڈیرا لگا لینا تو پورے علاقے والوں کے لیے اللہ کی نعمت بن جاتا ہے، پورے علاقے والوں کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتا ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو علاقوں سے آگے بڑھ کے ایک ملک تک چلی جاتی ہیں۔ دیکھیے آزادی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنے ملک میں جہاں چاہے گھوم سکتے ہیں، لیکن جو ہی حد پار کرنا چاہیں گے آپ کو حد پار کرنے دی نہیں جائے گی۔ آزادی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی حد ہے۔ ہر نعمت کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی زاویہ ہوتا ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں، اس نعمت کو رحمت کل جہان کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس محبوب کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور نعمت بنایا ہے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ چونکہ باپ کا ذکر ہے، میں نے کچھ باتیں باپ کے حوالے سے کرنی ہے۔ آج والدین بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں، اس محفل میں اور اس گفتگو میں یہ سوال ہے کہ والدین کیا صرف دنیا تک نعمت ہیں یا دنیا کے جانے کے بعد بھی نعمت ہے؟ ایک سوال ہے، اسی پہ پوری گفتگو کرنی ہے کہ مائی باپ کب تک نعمت ہوتے ہیں؟ ماں باپ بھی مومن ہو، ایمان والا ہو تو ان کی جو نعمت کا دائرہ ہے وہ کب تک رہتا ہے؟ ان کی برکتوں کا دائرہ کب تک رہتا ہے؟ وہ اپنی اولاد کو کیا مرنے کے بعد بھی کچھ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ ماں قبر میں چلی گئی ہے، اولاد کو کیا دے گی؟ بابا قبر میں چلا گیا ہے، اولاد کو کیا دے گا؟ یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے۔ ہم امت مصطفیٰ کی بات بعد میں کریں گے، پہلے پچھلی امتوں کی بات نہ کر لیں تاکہ تصور ذہن میں بیٹھ جائے۔ اگر اس امت کا اپنے بزرگوں سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا تو اس امت کی شان کا علم بتائیے کیا ہوگا۔ قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے بندے گزرے اور آج بھی وہ موجود ہیں، ملاقات ہوتی ہے ان کی، اس وقت بھی وہ موجود ہیں۔ اللہ کے بندوں سے ان کا ملنا ثابت ہے۔ خضر علیہ السلام ان کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اور اپنے ساتھ اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو لیا، یوشع بن نون کو کہا بیلیے چل اللہ کے بندے کو ملنے جانا ہے۔ یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ بھی ہے اور 16واں پارہ بھی۔ اللہ کے بندے کو ملنے جانا ہے، اللہ کے بندے کے لیے سفر کرنا ہے۔ گھر سے نکلے، مچھلی ساتھ لے لی، بھنی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی۔ اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو کہا چلو کھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، راستے میں جہاں بھوک لگے کھانا کھا لیں گے۔ اب دونوں چل پڑے۔ یہاں سے ایک خبر یہ بھی ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کا سفر 2 طرح کا تھا۔ کتنی طرح کا تھا؟ 2 طرح کا، اور دونوں طرح کا سفر قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ ایک سفر اللہ کے لیے اور ایک سفر اللہ والوں کے لیے۔ اللہ والوں کے لیے اور اللہ کے لیے کوہ طور پہ کون جاتا تھا؟ رب سے کلام کون کرتا تھا؟ اللہ سے باتیں کون کرتا تھا؟ اور خضر کو ملنے کون جا رہا ہے؟ یہ دونوں گواہیاں قرآن دے رہا ہے۔ ایک ہی پیغمبر ہے، سفر جدا جدا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے بزرگوں کو ملنا جانا نہیں چاہیے، کوئی یہ نہ کہے اللہ والوں کو ملنے جانا نہیں چاہیے۔ قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ جو پیغمبر طور پہ جا رہا ہے نا وہی پیغمبر خضر کو ملنے جا رہا ہے۔ ادھر طور پہ وہی کلیم جا رہے ہیں، ادھر حضرت خضر کو بھی وہی ملنے جا رہے ہیں۔ تو قرآن فیصلہ کر رہا ہے اللہ کے لیے نکلنا یہ بھی سنت موسیٰ ہے اور اللہ والوں کے لیے نکلنا یہ بھی سنت موسیٰ علیہ السلام۔ نکلے گھر سے، جب گھر سے نکلے، اب میرے سامنے وہ صفحہ بھی موجود، آیتیں موجود ہیں۔ جب گھر سے نکلے ایک مقام پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیا کچھ دیر آرام نہ کر لیں؟ اپنے ساتھی سے کہا آرام نہ کر لیں؟ ٹھیک ہے حضور جیسے آپ کی مرضی۔ آرام کیا،
جب آرام کیا تو جہاں آرام کیا وہاں دو دریا ملتے تھے. قرآن مجید نے جس کو مجمع البحرین بھی کہا. دو دریا ملتے تھے، میڈیٹرینین سی اور اٹلانٹک سی، یہ دو دریا ملتے تھے، دو سمندر ملتے تھے. اب وہاں پہ قیام کیا. موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور اس دوران یوشع بن نون نے سوچا چلو برتن ہی دھو لیتے ہیں. گرد جمی ہوئی ہے، گرد لگی ہے، لمبا سفر ہے. برتن دھونے کے لیے وہ جو دیگچی تھی جس میں مچھلی رکھی ہوئی تھی وہ 7 دیگچی لے گئے. ڈھکنا اٹھایا. اتھینٹک جو مفسرین ہیں وہ سارے لکھتے ہیں جو ہی ڈھکنا اٹھایا اور آپ اس مقام پہ جا کے برتن دھونے لگے. کچھ چھینٹے تھے پانی کے جو آتے آتے اندر تک آ گئے. وہ چھینٹے اندر آئے، مچھلی پر پڑے. قرآن کہتا ہے مچھلی مردہ تھی وہ زندہ ہو جاتی ہے. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. ادھر مچھلی زندہ ہوئی، اس نے خود ہی راستہ بنا لیا، دریا میں چلی گئی، سمندر میں چلی گئی. یوشع بن نون خالی برتن لے کے واپس آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، بیدار ہوئے، اگلا سفر شروع ہوا. وہ بتانا بھول گئے. ایک مقام پہ پہنچے، کہا یوشع بن نون کھانا تو لے گیا، کھانا کھائیں. اب قرآن کے لفظ عرض کیا انی نسیت الحوت. حوت مچھلی کو کہتے ہیں. حضور میں تو بھول گیا تھا، بتانا بھول گیا. فرمایا بتانا بھول گیا، کیا ہوا؟ عرض کیا جہاں ہم لیٹے تھے نا، آپ آرام کر رہے تھے، وہاں میں یہ برتن دھونے گیا تھا، وہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی. اب قرآن کے لفظ فرتدہ علی آثارہما. فرتدہ کہتے ہیں انہی قدموں لوٹنا، انہی قدموں پلٹنا، انہی قدموں واپس جانا. فرتدہ علی آثارہما. کسسا کہ جلدی کر لوٹ کے وہاں چل جہاں مردہ زندہ ہوتا ہے وہاں اللہ کا بندہ رہا کرتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے جہاں مردے زندہ ہوتے ہیں وہاں اللہ والوں کی برکات شامل ہوتی ہے. اب یہاں اہل تفسیر جو ہیں انہوں نے نتیجہ کیا نکالا؟ یہ مچھلی زندہ کیوں ہوئی تھی؟ کیا کمال کی بات. کہتے ہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں بیٹھ کر خضر وضو کیا کرتے تھے، جہاں خضر علیہ السلام وضو کرتے تھے، جہاں اللہ کا بندہ کچھ دیر کے لیے قیام کر جائے اللہ قیامت تک ان کی برکات کو زندہ رکھا کرتا ہے. بہرحال بات میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. آگے پھر دونوں ملے، ملاقات ہوئی اور راستے میں 3 عجیب واقعات ہوئے. ایک تو وہ قبطی لڑکے کو مارا گیا، اور دوسرا ایک مقام پہ آپ گئے، انہوں نے کھانے کا نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. ایک مقام پہ جب آپ کشتی پہ سوار ہوئے، یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تو کشتی میں عیب لگا دیا. اب ایک جو واقعہ جو ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بستی میں گئے، انہیں کھانے کا نہیں پوچھا. جب کھانے کا نہیں پوچھا باہر نکلے تو خضر علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ دیوار ٹیڑھی ہے، اس ٹیڑھی دیوار کو آپ سیدھا کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور خیریت تو ہے؟ ایک یہ لوگ ہمیں پوچھے نا، مہمان نوازیاں نہ کریں اور آپ مہربانیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ جواب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارِ. جدار دیوار کو کہتے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارِ، یہ جو دیوار ہے نا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ ہے. چلو بات یتیمی تک ہوتی یہاں ختم ہو جاتی، لیکن بات آگے بھی جاری ہے. فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا ابو بڑا نیک تھا، ان کا بابا بڑا نیک تھا. مجھے بتائیے کس دور کا بابا ہے، ذکر کب تک ہوتا رہے گا؟ کس امت کا بابا ہے، ذکر کب تک ہوتا رہے گا؟ اگر عہد بنی اسرائیل کے بابے کا یہ درجہ ہے تو عہد محمدی کے بابے کی شان کا علم تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدریہ، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. اب دیکھیے گا جس وقت قرآن اترا تھا وہ بابا زندہ تھا یا فوت ہو چکا؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بابا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو 2500 سال گزر چکے تھے. وفات کلیم کے 2500 سال کے بعد قرآن اتر رہا ہے.
تو اللہ نے قرآن میں پچھلے بابے کا ذکر کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا، بابا بنی اسرائیل کا ہو، نیک بابا ہو، اور اس کا ذکر قرآن میں آ جائے، اور آج ہم بابوں کا ذکر کریں لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، جو مالک اپنے کلام میں پچھلی امت کے بابوں کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، تو بتائیے پھر اس دین میں غوث پاک کے مقام کا عالم کیا ہوگا، سلطان باہو کے مقام کا عالم کیا ہوگا، سلطان عبدالحکیم کے مقام کا عالم کیا ہوگا، بہار شاہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا، بی بی صفورہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، پچھلی تمام امت کے ولی مل جائیں، امت محمد کی ولیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بات دور نہ نکل جائے، باپ کی برکت کیا ہے، باپ والدین کی برکت کیا ہے؟ کیا وفات کے بعد بھی باپ کا نام زندہ ہوتا کہ نہیں؟ وفات کے بعد بھی باپ کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب میں ذرا آئیے قرآن و حدیث کی چند اور مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیے، باپ فوت ہو گیا، لیکن اللہ نے ہمیں اصول کچھ دے دی ہیں۔ 5 نمازوں میں ہم والدین کا ذکر کرتے ہیں، 5 نمازوں میں ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں۔ فجر پڑھتے ہیں، والدین کا ذکر ہوتا ہے۔ ظہر پڑھتے ہیں، والدین کا ذکر ہوتا ہے۔ عصر پڑھتے ہیں، والدین کا ذکر ہوتا ہے۔ مغرب پڑھتے ہیں، والدین کو ایک ہی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ کب تک دعا مانگی جاتی رہے گی؟ اصول قرآن نے بتا دیا، اصول نماز نے بتا دیا۔ قیامت تک کے لیے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے اور مائی باپ کا ذکر ہوتا رہے گا، والدین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ تو مثال ہے نماز کی، ایک مثال اور دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج نصیب فرمائے، اور جو بندہ حج نہ کر سکے اس کے لیے بھی میرے نبی نے متبادل دیا ہے۔ اس وقت جو حج پہ خرچہ آ رہا ہے میکسیمم 12 لاکھ تک چلا گیا ہے حج کا خرچہ۔ اب حج پہ بندہ جاتا ہے، تمام مناسک ادا کرتا ہے، صعوبتیں برداشت کرتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، سفر کی مشقتیں اٹھاتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہوتی حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مالک کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، قبول کرے نہ کرے۔ لیکن میرے پاک نبی نے ایک فتویٰ دیا ہے، فرمایا جو گھر بیٹھے حج کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے گھر کی 4 دیواریں میں بھی حج ہو جائے، وہ کیا کرے؟ میرے پاک محبوب کی زبان سے نکلا، من زارا ابویہ او احدہما، جس نے گھر میں بیٹھ کے اپنی ماں کا چہرہ تک لیا، جس نے گھر میں بیٹھ کے اپنے باپے کا چہرہ تک لیا، آقا ملے گا کیا؟ فرمایا کحجۃ مبرورہ، اسے ثواب وہ ملے گا جیسے اس نے مقبول حج کر لیا ہے، مقبول حج کر لیا ہے۔ اب یہ برکت ہے ماں کے چہرے کو دیکھنے کی، کس کو دیکھنے کی؟ بابا کے چہرے کو تکنے کی برکت ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ برکتیں صرف دنیا تک رہتی ہیں؟ کیا یہ برکتیں صرف قبر سے پہلے تک رہتی ہیں یا قبر میں جانے کے بعد بھی برکت ہوتی ہے؟ اگلی حدیث بھی سنیں گے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام حیثمی نے اس کو مجموع الزوائد میں نقل کیا۔ آقا فرماتے ہیں، امتیوں مایوس نہیں ہونا، اگر ماں چلی گئی ہے تو مایوس نہیں ہونا، اگر بابا چلا گیا ہے تو مایوس نہیں ہونا، ماں چلی گئی ہے مایوس نہیں ہونا، بابا چلا گیا ہے مایوس نہیں ہونا۔ حضور کیسے؟ فرمایا اب باپ قبر میں چلا گیا ہے، اب ماں قبر میں چلی گئی ہے، اب کرنا کیا ہے؟ من زارا قبر ابویہ او احدہما، جس نے ان کی قبر کو دیکھ لیا، قبر کی مٹی کو دیکھ لیا، اس کے لیے بھی وہی درجہ ہے۔ قبر تکنا تیرا کام ہے اور مقبول حج کا ثواب دینا میرے مالک کا کام ہے۔ بابا جو ہے نا، جانے کے بعد بھی تعلق سلامت رہتا ہے۔ ایک بہت بڑی حدیث، بہت بڑی دلیل، بہت بڑی دلیل، اور میرے دامن میں اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں۔ ہوا کہ ایک دن گھر ہے بطول زہرا سلام اللہ علیہا کا، آقا کریم جلوہ فروز ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر، اپنی نور نظر لاڈلی بیٹی سے کان میں کچھ بات فرمائی، سرگوشی کی، کان میں سرگوشی کی نا تو سیدہ پاک رونے لگ جاتی ہیں۔ آپ رونے لگ گئیں، کچھ دیر کے بعد سرکار نے پھر سرگوشی فرمائی، پھر آپ کے چہرے مبارک پہ تبسم آ گیا، سیدہ پاک کے چہرے پہ تبسم آ جاتا ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ خیریت تو ہے؟ بابا نے کیا باتیں کی، کون سا راز بتا دیا ہے، کون سی بات کان میں فرما دی؟ تو جواب دیا پہلی بار بابا نے وصال کی بات کی تھی اور دوسری بار بابا نے وصل کی بات کی تھی۔ پہلی بار وصال کی بات کی اور یہ فرمایا بیٹی فاطمہ میرا وقت اخیر آ گیا ہے، ظاہری طور پر پردہ کرنے لگا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں۔ اگلی بات کیا بتائی، محض یہاں تک بات نہیں چھوڑی، اگلی بات کیا کی، فاطمہ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے آ کے جو مجھے ملے گا اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے، اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے مائی باپ سے تعلق ٹوٹتا ہے، کون کہتا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ آقا نے اپنی امت کو اس پیغام کے ذریعے ایک بات بتا دی، قیامت تک کے لیے اگر باپ نیک ہے، اگر بیٹا نیک ہے، ایک دوسرے سے رشتہ سلامت رہا کرتا ہے۔ دو حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، آپ دونوں کو سنیے گا۔ ایک حدیث میں باپ کا ذکر ہے، ایک میں بیٹے کا ذکر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کی اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، مگر تین چیزیں بحال رہتی۔ تین چیزوں کا تعلق ٹوٹا نہیں کرتا۔ اتھینٹک حدیث ہے بخاری کی مسلم کی۔ آقا فرماتے کون کون سی؟ حضور فرماتے ہیں نمبر ایک وہ چیز صدقۃ جاریہ، اگر اس نے صدقہ دیا ہے تو صدقے کا تعلق ٹوٹا نہیں کرتا۔ دوسرا او علم ينتفع به، علم سکھا کے کسی کو گیا ہے، جب تک اس علم کی برکات رہیں گی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ او ولد صالح، نیک پتر چھوڑ کے گیا ہو، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہو، باپ چلا گیا، میرے پاک نبی فرماتے ہیں پیچھے اولاد نیک بیٹھی ہے، اگر اولاد دعا کرے گی اللہ اس دعا کا اجر باپ کو عطا فرما دے گا۔ ایک تو یہ بتا دیا۔ دوسری طرف سرکار فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابۃ، تین دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ عرض کی آقا کون کون سی دعا؟ فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، دعوت المسافر، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، ودعوت الوالد لولدہ، اگر کوئی باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرے اللہ باپے کی دعا رد فرماتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ میرے پاک نبی نے بتا دیا، ایمان ہونا چاہیے، کلمہ پڑھنے والا بندہ ہونا چاہیے۔ اگر چلا گیا ہے، بیٹا چلا گیا ہے تو بابا کام آتا ہے، بابا چلا گیا ہے تو بیٹا کام آتا ہے۔ یہ رشتہ جس ذات نے قیامت تک کے لیے قائم رکھا ہوا ہے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا باپ کی برکتیں بھی زندہ رہتی ہیں، ماں کی برکتیں بھی زندہ رہتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے۔ جب بندہ حرمین کے نظارے کرتا ہے، حرم مکہ میں آتا ہے، تو آج بھی حرم مکہ میں یادوں کا بسیرا ہے، یادوں کے ڈیرے ہیں۔ جب بندہ طواف کعبہ کر لیتا ہے نا، طواف کعبہ کر لیتا ہے، طواف کعبہ کرنے کے بعد حکم ملتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے گھر کا چکر لگانے والے ایک پتھر اور بھی یہاں پڑا ہوا ہے، اس پتھر کے سامنے دو نفل تو پڑھ دے۔ اس پتھر پر کس کے والد کے پیر لگے ہوئے ہیں، کس بابا کے قدم لگے ہوئے ہیں، قیامت تک کے لیے وہ نشانی زندہ ہے، نشانی محفوظ ہے۔ بندہ وہاں پہ آتا ہے، نفل پڑھتا ہے، یہ یادیں کس کی ہیں، یہ پتھر کس کا ہے؟ اچھا جب ہم نے اس پتھر پر کے سامنے دو نفل پڑھ لیے، پھر حکم ہوا ابھی ڈیوٹی مکمل نہیں ہوں، آگے بڑھیے، دو پہاڑیاں بھی ہیں وہاں بھی دوڑ لگانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایک کو صفا کہتے ہیں ایک کو مروہ کہا جاتا ہے۔ مولا یہ کس کی یادیں ہیں، یہاں کس کی برکتیں زندہ ہیں؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے جس میں ایک ماں کی برکتیں موجود ہیں۔ اور ماں کی برکت ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے ماں کی برکت کیا ہے، باپ کی برکت بھی بتاتا ہوں اور ماں کی، پہلے ماں کا ذکر کہ باپ تفصیل کے ساتھ آج پڑھنا ہے۔ اچھا ماں کی برکت کیا ہے؟ بی بی چکر لگاتی ہے، حاجرہ، جناب سیدہ حاجرہ چکر لگاتی ہیں، 7 چکر جب مکمل کیے، 7ویں چکر پہ اللہ تعالیٰ نے
کیا قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ جہاں حضرت اسماعیل جلوہ گر تھے وہاں پیروں کی جانب ایک چشمہ جاری ہو رہا. 7 چکروں کے بعد چشمہ ملا. جب چشمہ ملا پانی، تو کہ پانی کی طلب تھی، پانی مل گیا. اب پانی اپنی باؤنڈریز کراس کر رہا ہے، اپنی حدیں کراس کر رہا ہے. بی بی ہاجرہ نے جب دیکھا کہ پانی تو حدیں پار کر رہا ہے، آپ نے پانی کو روکنے کی کوشش کی. وہ روکا کیسے؟ آپ نے 3 بار کہا زم زم زم، اے پانی رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا. بس کلمات منہ سے نکلے ایک بی بی کے، اللہ نے کلمات محفوظ کر لیے. اس پانی کا مخصوص ایک نام رکھا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم. آب فارسی کا لفظ ہے اور زمزم عربی کا لفظ ہے. دونوں کا مرکب جو ہے آب زمزم بنتا ہے. دونوں کے ملاپ کو آب زمزم کہتے ہیں. اب ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آب کہاں سے نکلا اور زمزم کا لفظ کہاں سے نکلا؟ ایک کہ آب کا نکلنا، ایک کہ زمزم کا لفظ نکلنا. جہاں سے آب نکلا اسے قدوم اسماعیل کہتے ہیں، مقام قدوم اسماعیل کہتے ہیں. اور جہاں زمزم کا لفظ نکلا اسے لب حاجرہ کہا جاتا ہے. بی بی کے لب کتنے عظیم تھے، اللہ نے اس پانی کا نام ہی محفوظ کر دیا. اچھا، ایک بچہ پیاسا تھا، کیا ایک کو پانی مل کے پانی ختم ہو گیا؟ یا پانی آج بھی ہے؟ پانی آج بھی ہے. کیوں ہے؟ یہ برکت ماں کی ہے. ایک کے لیے پانی مانگا گیا تھا لیکن قیامت تک کے لیے امت پی رہی ہے، لوگ پیتے ہیں. معاملہ کیا ہوا؟ پیغام ملا قیامت تک کے لیے جس کی برکت سلامت ہو اسے ماں کہا جاتا ہے. اچھا، ایک تو یہ برکت ہے. آپ عمرے پہ جاتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی لے کے آتے ہیں، اور وہ چیز ہے کھانے والی. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ کھجور کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کا پہلا پارہ. یہ کھجوریں کہاں سے آ گئی؟ اگر وہ برکت ماں کی ہے تو کھجور کس کی برکت ہے؟ اگر پانی ماں کی برکت ہے تو کھجور کس کی برکت ہے؟ یہ پہلا پارے میں بھی ہے اور 13ویں پارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو جب چھوڑ کے جانے لگے نا بیابان وادی میں، ایک بیابان وادی میں چھوڑ کے جانے لگے تو اللہ کے حضور عرض کیا فجعل افئدۃ من الناس، ربا سونیا آج یہ 2 افراد چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن آنے والے وقتوں میں 2 ہونے نہیں چاہیے، آنے والے وقتوں میں یہاں رونقیں لگنی چاہیے. فجعل افئدۃ من الناس، میرے مالک لوگوں کے دل اس دھرتی کی طرف مائل کر دینا. ہر بندے کا دل چاہے، ہر بندہ طالب ہو اس مقام کا، اس جگہ کو دیکھنے کا، حاجت مند ہو. ایک دعا مانگی. اب دیکھیے گا آج جا کے وہاں پہ رونقیں لگی ہیں یا نہیں. ان رونق کے پیچھے دعا کس کی ہے؟ برکت کس کی ہے؟ خانہ کعبہ میں جو رونق کی ہے ان کے پیچھے جو دعا شامل ہے اسے دعائے والد کہا جاتا ہے، اور اس والد کو حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے. پھر کہا وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، مولا ان لوگوں کو کبھی پھلوں کی کمی آنے نہ دینا. یہ کون دعا کر رہا تھا؟ کون دعا کر رہا تھا؟ جب آئے تھے کوئی پھل وہاں نہیں تھا، کوئی بوٹا وہاں پہ نہیں تھا، کوئی درخت وہاں پہ نہیں تھا. قرآن نے ٹائٹل دیا بغیر ذی زرع، زراعت کا نشان تک نہیں تھا، غیر زرعی وادی تھی. ایگریکلچر کا نام نشان تک نہ تھا، غیر زرعی وادی تھی. جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں کھجوریں کیوں ملتی ہیں؟ کھجوروں کی وافر مقدار کیوں ہے؟ کثرت کیوں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے. یہ 2 تحفے کس کی برکت ہیں؟ بابا کی برکت کیا ہے؟ ماں کی برکت کیا ہے؟ ماں کی برکت کو آب زمزم کہتے ہیں اور باپ کی برکت کو کھجور کہا جاتا ہے. بڑی برکتیں ملی، لیکن ایک ایسی برکت جس سے بڑی برکت بابے کی ہے ہی کوئی. بابا کی بڑی برکت جس سے کوئی نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا پہلا پارہ. آپ خود سوچیں گے یہ کون سی بڑی برکت ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی برکت کا ذکر کرنے لگا. ابھی ابراہیم علیہ السلام نے رب کا گھر تعمیر کر لیا نا، اللہ نے حکم دیا میرے خلیل میرا گھر تو بنا لیا، مانگ مزدوری کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ خلیل مانگ جو مانگے گا، جو دعا کرے گا عطا کروں گا. اب یہ دعا موجود ہے، اس دعا کا زاویہ کیا بنتا ہے؟ گھر خدا کا تھا،
گھر کس کا تھا؟ گھر خدا کا تھا، زبان خلیل کی تھی۔ گھر خدا کا، زبان خلیل کی، اور دعا کس کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، گھر خدا کا ہے، زبان خلیل کی ہے، اور ذکر آمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ماں کی دعاؤں سے جنت ملتی ہے نا تو باپ کی دعا سے محمد ملا کرتا ہے۔ سب سے بڑی برکت اللہ نے عطا کی، سب سے بڑی برکت یہ بابا کی دعا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے تھے، اکثر حضور فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا۔ اپنے بابا ابراہیم کی دعا اور باپ کی دعا کی برکت کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ بلا پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے اور میرا بھی ایک خانوادے سے تعلق ہے۔ بابا کی دعا کی برکت کیا ہے؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے ایک مرید نے ان کو فون کیا، عرض کہ حضور آپ کو ملنے آنا چاہتا ہوں، ملنے آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا خیریت ہے، کیوں ملنا چاہتا ہے؟ عرض کہ سونا دعا کروانی ہے، سونا دعا کروانی ہے۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا گھر میں ماں بیٹھی ہے تیری؟ گھر میں اماں بیٹھی ہے؟ عرض کہ جی بیٹھی۔ بابا بیٹھا ہے؟ ٹھیک ہے، ملنے بار بار آؤ، لیکن اگر معاملہ دعا کا ہے نا، تیرے گھر میں بھی دو مرشد بیٹھے ہوئے، ایک مرشد کو ماں کہتے ہیں، ایک مرشد کو بابا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بابا کی دعا ہوتی کیا ہے؟ یہ پڑھیے قرآن مجید کا 13واں پارہ۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا ہم نے بڑے ظلم کیے یوسف پہ، ہم نے بڑا ستایا ہے، تو ستا کے ایک دن کیا ہوا، سارے ویر مل کے بابے کے پاس آ جاتے ہیں اور بابا سے کیا کہا؟ یہ میرے سامنے وہ آیت کریمہ آ رہی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ ہے، قالو، سب نے کہا یا آبانا، ابو جان استغفر لنا ذنوبنا، ساڑی بخشش دی دعا دے کر دے، ساڑی معافی دی دعا دے کر دے، بابا ہماری معافی کی دعا تو کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ بابا سے کون دعائیں کروا رہا ہے، یہ باپ سے کون دعائیں کروا رہا ہے؟ باپ کی دعا کی برکت کیا ہوتی ہے؟ پوچھئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ اقبال کہتے ہیں اگر آج مجھے مقام ملا ہے یہ میرے باپ کی دعا کی برکت ہے، یہ میرے باپ کی دعا کی۔ اقبال کا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، شیخ نور محمد نام تھا۔ علامہ فرماتے بچپن کا ماحول تھا، ہمارے دروازے پر فقیر آ گیا، اس کے ہاتھ میں کشکول تھا، تو میں بچپن میں تھا، ابھی اتنی شعور کی دنیا میں نہیں تھا، میں نے پتھر اٹھایا اور فقیر کے کشکول کو مارا، کشکول ٹوٹ گیا۔ جب کشکول ٹوٹ گیا نا، فقیر جو ہے نا خالی واپس جانے لگا۔ کہتے میرے باپ نے فقیر کے پیروں پر اپنی پگڑی رکھ دی، پگڑی رکھ دی، میرے بابا نے فقیر کے پیروں پر پگڑی رکھ دی اور پگڑی رکھ کے کیا کہا؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ پر اگر حضور نے پوچھ لیا میرا ایک غریب امتی تمہارے دربارے پر آیا تھا، اقبال کہتے پھر میں تک رہا تھا، پھر میں دیکھ رہا تھا اپنے بابا کے عمل کو، میرا بابا معافی مانگ کے پھر مصلی پہ آ گیا، سجدے میں چلا گیا، عرض کے مالک میرے بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو معاف کر دے میرے مالک، قیامت کے دن تیرے محبوب کو ورنہ منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ اقبال کہتے میں نے باپ کو دیکھا، وہ برکتیں ملی، وہ اثر ملا۔ آج اگر میرے اندر اس کے محمد مصطفیٰ ہے، یہ برکت میرے بابا جان کی ہے۔ اور اقبال میں ڈر کتنا پھر پیدا ہوا، ڈر کتنا پیدا ہوا، کتنا ڈر پیدا ہوا، باپ کی تربیت کا عالم۔ علامہ اقبال یہ بھی لکھتے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا جا کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال کہتے ہیں پھر باپ کا رنگ مجھ پہ ایسا چڑھ گیا، ایسا چڑھ گیا کہ پھر اقبال نے ایک شعر لکھا، بات ختم کر رہا ہوں۔ اقبال نے شعر لکھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر گزر ہائے من پذیر، گر تم یہ بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اقبال پھر اللہ سے عرض کرتا ہے میرے مالک تو غنی ہے میں فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر گزر ہائے من پذیر۔ میرے مالک قیامت کے دن میرے معاملات میں کمی فرما دینا، میرے معاملات میں اگر واقعی تو نے ضروری حساب دینا ہے، گر تم بینی حساب ناگزیر، اگر حساب ضروری ہے نا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر،
تو حضور کی نگاہ کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ یہ کس کی تربیت کا اثر تھا جو اقبال بول رہا ہے؟ آؤ لوگوں، باپ کے ساتھ محبت کیا کریں۔ یہ بابا وہ بابا ہوتا ہے، ماں بڑی شان والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر محفل میں ماں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کبھی باپ کے ہاتھ بھی دیکھ لیا کرے نا۔ واصف علی واصف صاحب کہا کرتے تھے، بابا جی اشفاق صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ماں اور باپ کے دو پہلو ہیں۔ باپ جو ہے اس کی اپنی برکتیں ہیں، ماں کی اپنی برکت ہے۔ انہوں نے کہا کبھی آپ نے ماں اور محمد کی میم پہ غور کیا ہے؟ محمد کا لفظ بھی میم سے شروع ہوتا ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب کا ایک پروگرام لگتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ، زاویہ پروگرام اس کو کہتے تھے، زاویہ اس کا نام تھا۔ محمد اور میم کا کامن چیز کون سی ہے؟ کہا جو امت کے لیے مشقت اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو اولاد کے لیے مشقت اٹھائے اسے ماں کہا جاتا ہے۔ پھر کہا باپ کی بے میں کیا ہے؟ کہا باپ کی بے میں برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اگر آج بابا پٹھانا چلا گیا ہے نا، ان کے بچوں کو میں پیغام دوں گا، برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں۔ ان برکتوں کو حاصل کرنا آپ کا کام ہے۔ حاصل کیسے کرنی ہے؟ دعا میں اپنے بابا کو یاد کریں۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر آپ یاد کریں گے نا، بالکل 2 منٹ میں ایک بات میرے ذہن میں آگئی۔ مولانا روم نے ایک بات لکھی تھی کہ ایک کردی تھا، کردی عراقے کا کردی تھا، تو بڑا نیک بندہ تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگا، اس نے اپنے بچوں سے کہا، بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا تو سب سے بڑا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنے چھوٹے ویروں کا خیال رکھنا، یہ بابا کی ذمہ داری ہوتی۔ جاتے جاتے پیغام دے کے جا رہا ہے کہ بابا اچھا اگر میں خیال کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ سودا کرے میرے ساتھ۔ اس نے کمال کی بات کر دی، اس نے کہا بس تو خیال کرنا، جب جنت میں جانے کی باری آئے گی نا، اگر مجھے جنت میں بھیجا گیا نا، تیرے بغیر جنت میں جاؤں گا ہی نہیں، میں رک جاؤں گا، جنت میں جانا ہی نہیں میں نے جب تک تو میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے باپ کی ذمہ داری نبھائی، باپ کی نوکری میں نے نبھائی، حق ادا کیا، اور جب میرا آخری وقت آیا نا، میں نے سوچا کہ وہ باپ نے جو وعدہ کیا تھا پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں۔ سوچتے سوچتے نیند آ گئی کہ خواب دیکھتا ہوں محشر کا ماحول ہے، قیامت بپا ہے، آواز آ رہی لوگوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے سب لوگ جنت کی طرف جا رہے تھے، میں بھی جنت کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک جنت کے دروازے پر پہنچا، کوئی بندہ فرشتوں سے بحث کر رہا تھا۔ فرشتے کہتے اندر جا، وہ کہتا نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ کہتے جب میں قریب گیا نا، مجھے یوں لگا آواز کوئی جانی پہچانی ہے، محسوس کیا یہ تو آواز میرے بابا جان کی ہے، یہ تو میرے باپ کی آواز ہے۔ باپ بڑا غریب نواز ہوتا ہے، بڑا لجپال باپ ہوتا ہے۔ میرے پاس علم ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں علم پہ مان نہیں ہے۔ گھر سے نکلتا ہوں باپ کے پیر چوم کے نکلا کرتا ہوں، ماں کے قدم چوم کے نکلا کرتا ہوں، مان اسی بات پہ ہے اور یہی مان لیے پھرتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہتے جب میں نے پہچانی نا آواز، جانی پہچانی، آگے آ کے میں نے آگے آ کے تھوڑا سا آگے آیا نا، تو باپ نے میری طرف دیکھا تو خوشی سے کہنے لگا ہون میں جامن واسطے تیار ہے، میرا پتر آ گیا ہے۔ آج اگر آپ اپنے بابا کے ساتھ محبتیں کریں گی، کل اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی حضور عرض گزار ہوں، اللہ پاک مرحوم کی بخشش فرمائے، درجات کی بلندی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔